بسم اللہ الرحمن الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ نعمت ہے زندگی کی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو صرف ایک مرتبہ حیات عطا فرمائی، ایک مرتبہ زندگی عطا فرمائی۔ اب پوری انسانیت کو چاہیے اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے کہ بھائی مسلمانوں کا اللہ ہے، کافروں کا اللہ نہیں، یہودیوں کا نہیں، نصرانیوں کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کے اللہ ہیں، پوری کائنات کے مالک ہے، پورے کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو نعمت عطا فرمائی، وہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی، وہ حیات کی نعمت عطا فرمائی، وہ جان کی نعمت عطا فرمائی، اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت صرف ایک مرتبہ دیتے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ملتی۔ اب اس نعمت کو اچھے کاموں کے اندر، جس کے اندر اللہ راضی ہو جائے، ایسے کاموں کے اندر انسان کو گزارنا چاہیے۔ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ غریبوں کی مدد سے اللہ راضی ہوتا ہے، مسکینوں کی مدد سے اللہ راضی ہوتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہر اچھے کام سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی، اچھے کام کرنے کے لیے عطا فرمائی۔ اور اللہ کا دستور ہے، جب انسان دنیا کے اندر اچھے کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر، زمین کے اندر ہم نے گیہوں بویا تو گیہوں کی فصل ہمیں ملے گی، چاول بویا تو چاول کی فصل ہمیں ملے گی، جاری بوئی جاری کی فصل ہمیں ملے گی۔ تو اس دنیا کے اندر انسان جیسے کرم کرے گا، جیسا لوگوں کے ساتھ ویوہار کرے گا، ایسا ہی اس کو پھل ملنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب انسان دنیا کے اندر اچھے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کب اجر عطا فرمائیں گے؟ آخرت کے اندر۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو اجر عطا فرمائیں گے، جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی ہوں گی،
کسی کان نے وہ نعمتیں نہیں سنی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اچھے کام کرنے پر کیا انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے پر اللہ کیا انعامات سے نوازتے ہیں، کسی کان نے وہ نہیں سنا ہوگا، کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، اور کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا وہم و خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کر رکھیں، کس کے لیے؟ جو دنیا کے اندر اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی، اللہ نے جو حیات عطا فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مان کر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم سب کا یقین ہے، ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کرنے پر اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا، اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ جیسے ہم کپڑا بدلتے ہیں، کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو کپڑے کو صاف کرنے کے لیے بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، صاف کرنے کے لیے صابن لگایا جاتا ہے، کیمیکل ڈالا جاتا ہے، جب جا کے کپڑا نکھرتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارتا، اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارتا، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر، جب جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے کوئی 4-5 آدمی مل کر کسی انسان کو مارنا شروع کر دے، اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی جب جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ فرشتے اس کو پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر اللہ کی بات بتانے والا کوئی تمہارے پاس نہیں آیا؟ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، جب جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، فوج در فوج جہنم کے اندر آئے گی، اس وقت جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب ڈرانے والے کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد آپ کی نیابت علماء کی ذمہ داری ہے، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس کام کو انجام دے۔ تو الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ اب ہر جمعہ کو ہر مسجد کے اندر ممبر رسول سے، ممبر سے ایک بات کہی جاتی ہے، نماز کی پابندی کے بارے میں، مسجدوں کی آبادی کے بارے میں، تمام کی تمام چیزیں بتائی جاتی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان جیسی زندگی گزار رہا ہے اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، ذرہ برابر اس کی زندگی کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا کل اور آج، جس کا کل اور آج، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا کل اور آج ایک جیسا ہو، اس کے اندر کوئی بڑھوتری نہ ہو، سمجھ جاؤ وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ کل جیسی ہم نماز پڑھ رہے تھے آج بھی ہماری نماز ویسی ہی، 20 سال کی عمر کے اندر ہم جیسی نماز پڑھتے تھے 40 سال 50 سال کی عمر کے اندر ہماری نمازیں ویسی ہیں۔ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اندر کوئی بڑھوتری نہیں آئی۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس میں ایک دن کا فرق بتا رہے ہیں۔ اب اندازہ ہر آدمی خود اندازہ لگائے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان
تو اپنے رب کے ساتھ آہستہ آہستہ ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان بتایا، پتہ یہ چلا مسلمان بھی آگے بڑھ رہا ہے، دوسری قوم والے بھی اللہ سے ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، چلو دوسری قوم کا رونا کہ تو کیا، دوسری قوم کے بارے میں ہم کیا وشک نکالیں گے، اس کا تذکرہ کیا کریں گے؟ خود مسلمان اپنے بارے میں سوچے، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کے پاس آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اپنے رب کی ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب بتائیے، ہماری زندگی کے 45 سال گزر چکے، ہماری زندگی کے 50 سال گزر چکے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ جس طریقے سے ہم کل زندگی گزار رہے تھے، جس طریقے سے کل سنتوں کی روگردانی کر رہے تھے، جس طریقے سے کل دوسرے کے کلچر کو اپنا رہے تھے، آج بھی ہم اسی طریقے سے کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کریں گے، جب ہم اپنے رب کے سامنے بات کریں گے، اس وقت اگر ہمارا چہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہوا نہیں رہے گا، اس وقت ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دکھائیں گے؟ وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس اللہ سے ملاقات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ انسان جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے، انسان کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، انسان کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے برف لانے کے بعد، آئس لانے کے بعد، اگر آئس کریم لانے کے بعد انسان اس کو کھانا شروع نہیں کرے گا، جیسے جیسے گرمی لگتی جائے گی اس کی ٹھنڈک کم ہوتی جائے گی اور وہ آئس کریم کیا ہو جائے گی؟ پگھل جائے گی۔ ایسے ہی جیسے آئس کریم پگھل رہی ہے، جیسے برف پگھلتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ آج کا 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد 31 دسمبر ہے، 2022 ختم ہونے والا ہے اور 2023 شروع ہونے والا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، 31 دسمبر کی رات کے اندر انسان خوشی مناتا ہے۔ کس بات کی خوشی منائیں گے؟ چلو پرانے سال کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں اور نئے سال کو ہم ویلکم کریں گے، نئے سال کو ہم مبارکبادی پیش کریں گے، نئے سال کا ہم اچھی طرح استقبال کریں گے۔ اب اگر اندازہ لگائیے ہمیں کس بات کی خوشی منانا چاہیے؟ کیا ہم نے 2022 اللہ کی مان کر گزارا ہے؟ کیا 2022 کے اندر ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے؟ 2022 کے اندر ہم نے اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا ہے؟ تو ہم کس کی خوشی منا رہے ہیں؟ اور انسان کو کس چیز کی خوشی منانا چاہیے؟ یہ 31 دسمبر یہ مسلمانوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ ان کا مہینہ ہے جنہوں نے 200 سال تک ہندوستان کے اندر حکومت کی اور ہندوستان کے یہاں کے ملیواشیوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا، یہ مسلمانوں کو غلام بنا کے رکھا، جس نے ہمارے مدرسوں کے اندر بلڈوزر چلا دیے، جس نے ہماری مسجدوں کو برباد کر مسجدوں کو توڑ دیا۔ دہلی کے اندر کئی ہزار مساجد کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے تھے۔ یہ ان کا مہینہ ہے، لیکن ان کے مہینے کے اندر جیسے ہی 31 دسمبر آتا ہے، 31 دسمبر کی خوشی منانے کے لیے بہت سارے مسلمان دور دور کا سفر کرتے ہیں، ساحلی علاقوں کا سفر کرتے ہیں، سمندری علاقوں کا سفر کرتے ہیں، پہاڑوں کی طرف کا سفر کرتے ہیں اور خوشیاں منانے کے لیے۔ اب اندازہ تو لگائیے، جس ساحلی علاقوں کا ہم 31 دسمبر کو خوشیاں منانے کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمیں اس بات کا یقین ہے ہم خوشیاں مناتے رہیں گے، ہماری جان وہاں سے صحیح سلامت آ جائے گی؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا، مسلمانوں کی نوجوان بچیاں
ایک ساتھ ایک جگہ ڈانس کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا اور پورے کے پورے زمین کے اندر دھس گئے، پورے کے پورے زمین کے اندر دھس گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو متنبہ کرتا رہتا ہے۔ دنیا والوں نے گناہوں کو ماڈرن کر کے پیش کیا، اچھا کر کے پیش کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمان بھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے۔ حالانکہ مسلمانوں کو تو سوچنا چاہیے میرا اللہ ایک ہے، میرا نبی ایک ہے، میرے نبی نے جو حکم دیا ہے، میرے نبی نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، مجھے اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، مجھے غیروں کی نقالی نہیں کرنا ہے، غیروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ اگر ہم غیروں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے تو ہماری تنزلی کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو 31 دسمبر کے اندر، 31 دسمبر سے پہلے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ کرسمس ڈے کے اندر بہت سارے لوگ ایک دوسروں کو کرسمس ڈے کی مبارکبادی دیتے ہیں، اس کو ایک دوسروں کو وش کرتے رہتے ہیں۔ اندازہ تو لگائیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم کامل ان کے ملت کی اتباع نہ کرنے لگ جاؤ، تم ان کے ہاں میں ہاں نہ بولنے لگ جاؤ۔ تم یہاں مسلمان بھی رہو گے، تم نماز بھی پڑھو گے، تم سب کچھ کرو گے اور تم ان کی بھی اتباع کرو گے، ہرگز وہ تم سے راضی نہیں ہو جائیں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اب یہود و نصارہ کی ہمیں اتباع نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کرسمس ڈے وہ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ کرسمس ڈے وہ لوگ اس لیے مناتے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے بیٹا جنا۔ اس عقیدے کے ساتھ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اب مسلمان اس میں وش کرنا شروع کر دے گا، گویا مسلمان بھی اس عقیدے کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگو، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو اللہ کے دشمن ہے اسے اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ کے دشمن اس کا دوست بنانے کا کیا مطلب؟ تمہیں ان کے مذہبی تہوار کے اندر بھی شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں دوست بنانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم مذہبی تہوار کے اندر شامل ہوں گے، اگر ہم 31 دسمبر کے اندر شامل ہوں گے، 31 دسمبر کو خوشیاں منانے کے لیے اس کے اندر شامل ہوں گے، تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ 31 دسمبر کی رات کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی رات کو دوسرے دن گناہ نہیں ہوتے، جتنی زنا کاریاں ہوتی ہیں اتنی زنا دوسری رات میں نہیں ہوتے، جتنی شراب پی جاتی ہے اتنی رات کو کبھی شراب نہیں پی جاتی۔ آج کا مسلمان بھی شراب کے اندر بڑا لت پت نظر آتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو میں یہ جانتا ہوں، مجھے خود معلوم ہے، بہت سارے مسلمان اپنے پیسوں کے نشوں کے اندر گوا کا سفر کر کر جاتے ہیں، وہاں کنیسوں کے اندر، ڈانس بار کے اندر اپنے پیسوں کو لوٹا کر آتے ہیں۔ یہاں مسجد کے اندر پیسہ ڈالنے کے لیے ان کو فرصت نہیں ہوتی، مدرسوں کے اندر پیسہ دینے کی فرصت نہیں ہوتی، غریبوں کو پیسہ دینے کی فرصت نہیں ہوتی، لیکن ڈانس بار کے اندر اپنے پیسوں کو لٹا کر آتے ہیں۔ مسلمان نوجوان بچے، یہاں کے اکثر نوجوان بچے، میں یہاں کے حال کو جانوں گا، لیکن اکثر مسلمانوں کے نوجوان بچے شراب کے عادی بن چکے ہیں۔ اب بتائیے، جب مسلمانوں کا نوجوان بچہ شراب کا عادی ہو جائے گا، وہ شراب جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب شراب پینے سے انسان کبھی صحیح سالم نہیں ہو سکتا۔ جب شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اب اس کو مسلمان شراب پیے گا، ایک گھونٹ شراب پینے کی وجہ سے 40 دن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اب اندازہ لگائیے، شراب کا نام بدل کر بیئر لگ دیا۔ لوگ پوچھتے ہوئے بیئر پی سکتے کیا؟ بیئر میں زیادہ نشہ نہیں رہتا،
ارے تمام کی تمام گناہوں کا نام بدل دیا، گناہوں کا نام بدلنے کی وجہ سے گناہ حلال نہیں ہوگا۔ جیسے انگریزوں نے بہت سارے ڈے بنا دیے، برتھ ڈے، مدر ڈے، روز ڈے، یہ تمام کے تمام جو ڈے ہیں نا، یہ تمام انگریزوں کی دین ہے۔ مولانا مکی رحمۃ اللہ، مولانا مکی صاحب جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج عمرے کی سعادت عطا فرمائی ہوگی، جنہوں نے ان کی مجلس کے اندر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہوگا، حضرت نے فرمایا یہ تمام کے تمام ڈے، جتنے بھی ڈے ہیں، یہ تمام کے تمام کافروں کی رسم ہے، مسلمانوں کو اپنانا نہیں چاہیے، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، چاہے وہ مدر ڈے ہو، چاہے کوئی بھی ڈے ہو، کسی بھی ڈے کو اپنانا نہیں چاہیے۔ اور یہ تمام کے تمام کافرانہ رسمیں ہیں، کافرانہ رسموں کو اگر مسلمان اپنائے گا اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی۔ تو 31 دسمبر کے اندر جہاں خرافات ہوتی ہیں وہاں ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو کس سے سلگائیں گے؟ انسانوں سے سلگائیں گے، پتھروں سے سلگائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ اب یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر گھر کے بڑوں کی، گھر کے مانیٹر کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرے، اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کرے، بال بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے۔ حالانکہ ہر ماں باپ کو چاہیے تھا کہ بچپن سے اپنے بچے کے اوپر ڈر خوف ماں باپ کا رہنا چاہیے، لیکن بچپن کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا لاڑ پیار دے دیتے ہیں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے بات مانتا نہیں ہے، بات نہیں مانتا، پھر ہم ادھر ادھر شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بچہ غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ ماں باپ، بچہ غلطی کر رہا ہے، ماں باپ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے، بچہ نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، بچہ غلطی پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں، اور خصوصاً ہمارے نوجوان، ہمارے جن کی عمریں گزر چکی ہیں، جن کا پھل پک چکا ہے، پھل پکنے کا مطلب جیسے درخت کے اوپر پھل پک جاتا ہے، پکا ہوا پھل کبھی بھی زمین سے گر سکتا ہے۔ اب 52 سال کا آدمی اپنا برتھ ڈے منائے، جنم دن منانا شروع کر دے، کیا پتا کہ آج کیک کھائے گا کل قبر کے اندر چلا جائے گا۔ کس بات کی ہم خوشی منا رہے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ ہماری 70 سالہ 50 سالہ زندگی نافرمانی میں گزری، چلو ٹھیک ہے گزر گئی، لیکن پھر بھی صبح کا بھٹکا ہوا شام کو اگر گھر میں آ جاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم آ جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شادی سے فارغ ہو گئے، ہم اپنے تمام کے تمام کاروبار سے فارغ ہو گئے، اب ہمارا کام گھر میں کھانا اور پینا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنا وقت نکال کر مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، ہم اپنا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ آج انسان سوچتا ہے اللہ کے راستے میں جا کر کیا کرنا ہے؟ ارے اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنی نماز کو صحیح کرنا ہے، اپنے کلمے کو صحیح کرنا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے ساتھی، دور کی بات نہیں، لائن بازار کے اندر اگر ڈھونڈنا چاہے، لائن بازار کتنا اچھا کام ہو رہا ہے، کولہاپور کے کتنا اچھا، لیکن یہاں پر بھی اگر ڈھونڈنا چاہے، کتنے لوگ ایسے نکلیں گے جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں جو اکثر نمازوں کے اندر آتے ہیں لیکن سورہ اخلاص یاد نہیں ان کو نماز کا طریقہ صحیح معلوم نہیں، ان کو غسل کا طریقہ صحیح معلوم نہیں۔ اگر ہم کسی سے پوچھنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، جب انسان اللہ کے راستے میں نکلے گا، تمام کے تمام ایک ہی ندی میں نہائے ہوئے ایک ہی لوگ ہوں گے، تو انسان وہاں جا کر کیا سیکھ لیتا ہے؟ اسی کو اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے دوستو 31 دسمبر کے اندر جہاں ہمیں چاہیے ہم ایسے خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں،
ہم ایسی رسموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جو غیروں کی رسمیں ہیں، غیروں کا طور طریقہ ہے، ان کے مذاہب کے اندر، ان کے عقیدوں کے اندر ہمیں شامل نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اندازہ لگائیے 31 دسمبر کے اندر اتنی زنا ہوتے ہیں، اتنے ریپ کیس ہوتے ہیں، اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس رات کے علاوہ دوسری رات میں نہیں ہوتے۔ ہم یہاں کا رونا کیا روئیں؟ 25 دسمبر کو یہاں 10 دن کی چھٹی ہوئی، کتنے دن کی؟ 10 یا 12 دن کی چھٹی ہوئی اسکول میں، لیکن ہمارے اسلامی ممالک کے اندر جس کو مسلمانوں کا دیش کہا جاتا ہے، دسمبر کی چھٹی 20 دن دی گئی خوشیاں منانے کے لیے، اور اسلامی ممالک کے اندر ناچ گانوں کے اڈوں کو سجایا جا رہا ہے، شراب خانوں کے اڈوں کو سجایا جا رہا ہے، کسینوں کے اڈوں کو سجایا جا رہا ہے۔ جب اسلامی ممالک کا یہ حال ہوگا، بتاؤ اللہ کی مدد مسلمانوں کے اندر کیسے آئے گی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہونے والی ہے، مسلمانوں پر ظالم بادشاہ مسلط ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں بدلے گا۔ اس لیے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ لوگو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب زنا کے قریب آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا، انسان کو چاہیے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ جب انسان باہر نکلے گا، باہر نکلنے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ اگر ہم آنکھ سے غلط کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، زبان سے غلط بولیں گے، زبان کا زنا ہو رہا ہے، اس لیے زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا یہ غلط کام ہے، یہ برا راستہ ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا جب مسلمان اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا، اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیں گے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر وہ نعمتیں مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہمارے کانوں نے نہیں سنا، ہمارے کسی کے دل و دماغ پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام نعمتیں آخرت کے اندر تیار کر رکھی ہے۔ کب؟ جب دنیا کے اندر ہم اللہ کے مان کر زندگی گزاریں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسا دنیا کے اندر کرم کریں گے، جیسا دنیا کے اندر نیکی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر غیر کر رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کر رہے ہیں، کرنے دو۔ وجنت للکافر، ان کے لیے جنت ہی، دنیا ہی جنت ہے، دنیا ہی کے اندر مزہ اڑانا ہے۔ پھر آخرت کے اندر جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو، اللہ نے ہم سب کو کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔